تجارت ہے، ہماری عبادت بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، ہماری تجارت بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، ہم مسجدوں کے بھی مسلمان بنے اور بازاروں کے بھی مسلمان بنے۔ جب ہم مسجدوں کے اور بازاروں کے مسلمان بن جائیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ پھر یہ جلسے، یہ جلوس، یہ کیوں ہیں؟ یہ معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے ہیں، لیکن جب تک کہنا مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم کا کہ جب تک ہر انسان اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرے گا، جمعے کے کتنے بھی بیان ہوتے رہیں تو اصلاح ہونے والی نہیں۔ اپنی فکر ہمیں خود کرنی ہوگی۔ ہر انسان کو اپنی قبر میں سونا ہے، ہر انسان کو اپنی قبر میں سونا ہے، ہمیں اپنی فکر خود کرنی ہوگی، چاہے وہ تجارت کی ہو، زراعت کی ہو، کچھ بھی ہو، وہ عالم ہو غیر عالم ہو، ہمیں اپنی فکر خود کرنی ہوگی۔ جب ہم اپنی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہوگا اور ہمارے معاشرے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا انتہائی احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے واسطے جمع فرمایا اور کچھ کہنے کی اور سننے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا جائے، سنا جائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ہفتے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اسلام نے ہمیں ہر چیز سکھلائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تعلیم دی، ہر چیز کا طریقہ سلیقہ بتایا، جہاں عبادات بتائی، جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور صدقہ وغیرہ کا ذکر کیا، جہاں پر اور عبادتیں ذکر فرمائی، اخلاق ذکر فرمائے، وہیں پر معاملات، کاروبار، تجارت، لین دین، اس کے تعلق سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ چند ساتھیوں کا یہ تذکرہ تھا، ان کا کہنا تھا کہ اس ہفتے بھی کچھ اسی کے تعلق سے بات ہو جائے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ایک آیت ارشاد فرمائی جو آپ حضرات کے سامنے ذکر فرمائی، اسی کی روشنی میں چند باتیں انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ جان عطا فرمائی، یہ جسم عطا فرمایا اور جسم عطا فرما کر اور یہ جسم ہم کو دے کر اس کا حق بھی بتلایا۔ اللہ نے ہمیں مال دیا تو اس کا حق بھی بتلایا، اللہ نے اولادوں سے نوازا، اس کا حق بھی بتلایا، اللہ نے بیوی دی، اس کا حق بھی بتلایا، والدین کا حق بھی بتلایا۔ ہر چیز کا حق اللہ رب العزت نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ذکر فرمایا۔ اللہ نے یہ جسم ہم کو عطا فرمایا ہے تو اس جسم کا حق یہ ہے سب سے پہلا کہ اس کو باقی رکھنے کے لیے اس کو رزق کی ضرورت ہے۔
اگر جسم کے اندر رزق نہ جائے، کھانا نہ جائے، پینا پانی نہ جائے تو ظاہر سی بات ہے انسان کمزور ہو جائے گا، اور اگر کھانا پینا چھوڑ دے انسان مر جائے گا۔ تو جسم کے باقی رکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ غذا کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے۔ جسم کے اندر ہمارے ایک دل ہے، اس دل کی غذا بھی ہے، اس دل کی غذا ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ ہے اس کی غذا۔ ہمارا معاشرہ، ہم ظاہری طور پر اپنے جسم کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے کپڑے پاک ہو، میرا جسم پاک ہو، میرا حلیہ پاک ہو، میرا ظاہر پاک ہو، یقیناً اس کا بھی حکم ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جہاں ہم ظاہر کو پاک کرتے ہیں، ظاہری جسم کو صاف کرتے ہیں، ہم اپنے دل کو بھی صاف کریں۔ اور احادیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ دل دو چیزوں سے پاک ہوگا، صاف ہوگا۔ نمبر ایک، اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، عبادات، نماز، روزہ، یہ تمام چیزیں ذکر کے اندر شامل ہے، اس سے دل کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ اور دوسری چیز جو احادیث میں ہمیں ملتی ہے، رزق کو، دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اکل حلال، روزی حلال طلب کرنا، حلال روزی کھانا، حلال روزی تلاش کرنا، اس سے ہمارا دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں جینے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹھے بٹھائے بھی دے سکتا ہے، وہ اپنی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے، اس سے کوئی بعید نہیں، لیکن اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا۔ دار الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اسباب کے بغیر انسان کو نہیں دی۔ انسان بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، انسان کو کوئی چیز خریدنی ہے تو بازار جائے گا، انسان کو سفر کرنا ہے تو گاڑی کا سہارا لے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان محتاج ہے کس کا؟ اس چیز دنیا کے اندر انسان محتاج ہے اسباب کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی ایک آیت ارشاد فرمائی سورہ جمعہ کے اندر، جو سنتے بھی ہیں اکثر و بیشتر، کیا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ آیت ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم نمازوں سے فارغ ہو جاؤ، خاص طور پر جمعے کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، جب تم جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ، تلاوت قرآن سے فارغ ہو جاؤ، ذکر و اذکار سے فارغ ہو جاؤ، اللہ فرماتے ہیں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد دوسرے نمبر کا معاملہ کیا ہے کہ تم زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ اور زمین کے اندر پھیلنے کا مطلب وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل یعنی اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے، اے انسانوں تم خالی مت بیٹھو، جب تم اللہ کی عبادت کر چکے ہو، اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم تجارت کرو، تم زراعت کرو، تم اجرت کے لیے جاؤ، تم پیسہ کماؤ، ضرورت کے لیے جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے لیے راستہ نکالے گا اور تم کو رزق عطا کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم کو بتلایا ہے۔ اسی کے تعلق سے گفتگو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے، کاروبار کے فضائل احادیث میں ہمیں بتلائے اور ہمیں سکھلائے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا فرمایا؟ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ کیا فرمایا؟ حلال روزی کا تلاش کرنا، حلال روزی کے لیے محنت کرنا، حلال روزی کے لیے جد و جہد کرنا، حلال روزی کے لیے کوششیں کرنا، حلال روزی کے لیے محنت کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ فرض ادا کرنے کے بعد کیا مطلب؟ یعنی جب اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے، نمازوں سے فارغ ہو جائے اور جمعے سے فارغ ہو جائے، ذکر و اذکار سے فارغ ہو جائے، فرائض کو ادا کر لیا جائے، تو دوسرا فرض یہ ہے کہ تم حلال روزی کو تلاش کرو۔ کیا فرمایا؟ حلال روزی کو تلاش کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک
پاک سے روزی کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، روزی کو ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے، محنت اور مشقت کرنے کا حکم دیا ہے، اور کیوں نہ دیتے اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی تجارت فرمائی ہے، کاروبار کیا ہے، اور پھر اس طریقے سے حلال طریقے سے کاروبار کر کے انہوں نے اپنی ضروریات کو بھی پورا کیا ہے، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے والدین کی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں بھی اس کو لٹایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کپڑا بنا کرتے تھے، یہ ان کی تجارت تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑا، جسے کہتے ہیں آج کے زمانے میں درزی، کپڑا سلا کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر پڑھیا معلوم ہوگا انبیاء علیہ السلام کا پیشہ، ان کی معیشت اور ان کی زندگی کیا تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام جانور پالتے تھے، اس کا دودھ فروخت کرتے تھے، اس کا دودھ فروخت کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑی کا کام کرتے تھے۔ بہرحال جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، کسی نے کوئی نہ کوئی تجارت کی ہے، ضرورت کے لیے کی ہے۔ اور سب چھوڑ دیجئے، آئیے ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے خود تجارت فرمائی۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنا سامان لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کرتی تھی، اور ملک شام کے 2 سفر کیے۔ تاریخ کی سب کتابوں میں، احادیث کی سب کتابوں میں آپ نے سنی ہوگی کہ ملک شام کے 2 سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے۔ کس غرض سے؟ تجارت کی غرض سے۔ اس تجارت کی امانت کو دیکھ کر، تجارت کی صداقت کو دیکھ کر، اچھی تجارت کو دیکھ کر، آپ کی سچائی کو دیکھ کر، آپ کی امانت داری کو دیکھ کر، آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام دیا۔ نکاح کا پیغام کس نے دیا؟ حضرت خدیجہ نے۔ کیا دیکھ کر؟ صرف نماز روزہ نہیں، آپ کی امانت کو دیکھا، آپ کی سچائی کو دیکھا، آپ کی دیانت داری کو دیکھا، آپ کی ایمانداری کو دیکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کتنے اچھے انسان ہیں، میں ان کو کتنی مرتبہ آزما چکی ہوں کہ میرا سامان لے کر ملک شام جاتے ہیں، لیکن ایک چیز میں گھوٹالہ نہیں کرتے، فراڈ نہیں کرتے، ایمانداری کے ساتھ سامان کو لے جاتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ آتے ہیں، کتنا نفع ہوتا ہے وہ بھی بتلاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے وہ بھی بتلاتے ہیں، بیچ میں کوئی بات چھپانے والے نہیں ہیں۔ ایسے انسان تو سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، ایسے انسان تو سب سے اشرف ہوتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے اسی بات کو لے کر نکاح کا پیغام دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، ہم سب کو معلوم ہے، اجرت پر بکریاں چرائی۔ آپ کے لیے دنیا بنائی گئی، آپ چاہتے تو سونے پہاڑ کو سونا بنا دیا جاتا، آپ چاہتے تو پہاڑوں کو زمرد اور یاقوت بنا دیا جاتا، آپ چاہتے تو بادشاہ سے بڑی زندگی جو ہوتی ہے، سلاطینوں کی زندگی جو ہوتی ہے، اس سے بھی بہتر آپ کو کر دیا جاتا، لیکن نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلانے کے لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں تخت شاہی پر بیٹھ جاؤں، بیٹھے بیٹھے کھا سکتا ہوں، اللہ قادر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرا کر، تجارت کر کر یہ امت کو پیغام دیا کہ آنے والی امت کے لیے میرا عمل نمونہ بن جائے، اور میرے عمل کو دیکھ کر وہ حلال روزی تلاش کرے، اور ایمانداری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ وہ تجارت کرے گے، ان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ ہم جو تجارت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا کہ سچا تاجر، حدیث سنیے، صحیح حدیث سب کتابوں میں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، کیا فرمایا کہ سچا تاجر، ایماندار تاجر، تجارت کرنے والا جو سچا بھی ہو،
सच्चाई के साथ तिजारत करता हो, झूठ ना बोलता हो, अमीन अमानतदारी के साथ तिजारत करता हो, फरोड ना करता हो, माल ना खाता हो, कम की चीज ज्यादा ना बताता हो। सच्चा ताजिर, अमानतदार, कल कयामत के दिन क्या होगा? उसका हशर नबियों के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। ये कौन फरमा रहे हैं? आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिजारत, सच्ची तिजारत करने वाले का हशर कयामत के दिन नबियों की सफ में उसको खड़ा किया जाएगा, शुहदा की सफों में खड़ा किया जाएगा। अब शुहदा की सफ कितनी आला और उससे बढ़कर नबियों की सफ कितनी आला है, उसमें अगर किसी आदमी को खड़ा कर दिया जाए तो उसका बेड़ा पार है, उसका तो बेड़ा पार है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी तिजारत करने वाले को, क्योंकि जब इंसान बाजार में होता है वो फरोड भी कर सकता है, धोखा भी दे सकता है, झूठ भी बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है। ऐसे वक्त में अपने आप को बचाना, या आपका इस्लाम ऐसे वक्त में अपने ईमान को बचाना और अपनी ज़बान पर सदाकत को लाना बड़ा खतरनाक काम है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा ताजिर नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा और शुहदा के साथ होगा। जिसका हशर नबियों के साथ हो जाए वो कामयाब है, जिसका हशर शुहदा के साथ हो जाए वो कामयाब है, जिसका हशर सिद्दीकीन के साथ हो जाए वो दुनिया भी उसकी कामयाब है और आखिरत भी उसकी कामयाब है। हमारी ये तिजारत, अगर हमारी ये तिजारत की नीयत ये है कि मैं तिजारत इसलिए कर रहा हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और करके बतलाया, इस नीयत के साथ अगर तिजारत करते हैं तो हमारी ये तिजारत दुनिया भी है और दीन भी है, ये भी दीन का हिस्सा है। इसको ये मत समझिए कि बस दुनिया है, नहीं नहीं। अगर हमारी नीयत ये हो जाए कि तिजारत इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, अगर तिजारत इसलिए कर रहा हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मेरी जिंदगी हो जाए कि उन्होंने तिजारत की, मैं भी तिजारत कर रहा हूँ, तो ये तिजारत हमारी दीन बन जाएगा, ये दीन का हिस्सा बन जाएगा। अगर हमने तिजारत इसलिए की कि मेरे बच्चे पल जाए, अपने बच्चों की खिदमत, अपने बच्चों के वास्ते में कुछ करके जाऊं, अपने वालिदैन की खिदमत करूं, ये तिजारत दीन बन जाएगी। अगर हमने ये तिजारत की कि अल्लाह मुझे दौलत देगा, माल देगा, मैं इंशाअल्लाह उसको अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, अल्लाह की राह में दूंगा, तो ये तिजारत हमारा दीन भी है और दुनिया भी है। ये तिजारत सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं, ये दीन का हिस्सा है, जिसके बारे में पहले जिक्र किया। ये मुआमला दीन से हटकर नहीं है, दीन का अहम हिस्सा है मुआमलात, दीन का अहम रुकन है मुआमलात, जिसकी बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं जब तक के साहिब माल और सामने वाला माफ ना कर दे। ये भी मुआमला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि जो इंसान सच्चा ताजिर है और हलाल रोजी तलाश करता है और हलाल रोजी कमाता है, खाता है, इस्तेमाल करता है, कल को क़यामत के दिन उसका चेहरा 14वीं रात से का चांद जो होता है उससे भी ज्यादा उसका चेहरा चमकदार होगा, उससे भी ज्यादा उसका चेहरा चमकदार होगा। कितनी बड़ी फजीलत है तिजारत की, कितनी बड़ी फजीलत है हलाल की, कितनी बड़ा मकाम है हलाल का। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, अलैकुम बित्तिजारा। हदीस सुनिए क्या फरमाया, अलैकुम बित्तिजारा, कि ए लोगों तुम पर तिजारत लाजिम है। क्या फरमाया? तुम पर तिजारत करना लाजिम है। और आगे सुनिए क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिजारत करना लाजिम है। अल्लाह ने रिज़्क़ में बरकत के 10 हिस्से रखे हैं, अल्लाह ने रिज़्क़ में बरकत के 10 हिस्से रखे हैं। उन 10 हिस्सों में 9 हिस्से बरकत के तिजारत में है, 9 हिस्से तिजारत बरकत के तिजारत में है। तो तिजारत ये आम नहीं है, तिजारत दीन का हिस्सा है अगर वो शरीयत के मुताबिक है, तिजारत दीन का हिस्सा है अगर वो कुरान के मुताबिक है, तिजारत दीन का हिस्सा है अगर वो शरीयत के मुताबिक है, तिजारत दीन का हिस्सा है अगर वो रसूल अकरम
صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. تجارت صرف دنیاوی نہیں دین بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بلکہ صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ سب سے بہترین مال کون سا ہے؟ سب سے بہترین مال پیشہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کون سا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدی، وہ عمل جو انسان اپنی محنت سے کرتا ہے، یعنی وہ پیسہ جو انسان اپنی جد و جہد سے کماتا ہے، اپنی محنت سے کماتا ہے، چاہے وہ اجرت کے ذریعے ہو، چاہے وہ ملازمت کے ذریعے ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی کے ذریعے ہو، چاہے وہ تجارت کی غرض سے ہو، انسان کا وہ پیسہ اعلیٰ ہے. انسان وہی اعلیٰ ہے، اس کا پیسہ وہی اعلیٰ ہے جو محنت اور کوشش سے کمایا جائے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ زراعت کھیتی افضل ہے یا تجارت؟ کھیتی جانتے ہیں نا، کھیتی باڑی، کھیتی باڑی کرنا افضل ہے؟ حلال تو سبھی ہے، حلال تو سبھی ہے، یہ افضل ہے یا تجارت کرنا؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تجارت افضل ہے. کیا فرمایا؟ تجارت افضل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں خالی مت بیٹھو. کیا فرمایا؟ خالی مت بیٹھو، اس لیے کہ آسمان سے سونا چاندی آنے والا نہیں ہے. آسمان سے سونا چاندی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ سکتا تھا، آ سکتا تھا، آپ کے قدموں میں آ سکتا تھا، لیکن نہیں. اللہ کے حضرت عمر نے فرمایا سونا چاندی آسمان سے برسنے والا نہیں ہے، تمہیں کمانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. آج کا ایک معاشرہ، ایک ماحول بنا ہوا ہے. بہت سے حضرات آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، ہم بھی سنتے ہیں کہ دنیا کمانا حرام ہے. کیا کہا؟ دنیا کمانا حرام ہے. حالانکہ جو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ دنیا کا کمانا حرام ہے، وہ کروڑ پتی ہوتے ہیں، وہی کیا ہے؟ بلڈنگ والے ہوتے ہیں. دنیا کمانا حرام نہیں ہے، دنیا کی محبت ناجائز ہے. اس کو کسی نے کیا کہا؟ حب دنیا منع ہے، کسب دنیا منع نہیں. کیا مطلب؟ دنیا کی محبت منع ہے، دنیا کمانا منع نہیں. سمجھ گئے؟ دنیا کی محبت منع ہے، دنیا کمانا منع نہیں ہے. ہاں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک بات نوٹ کر لیجئے، ذہنوں میں بٹھا لیجئے، کیا کہ مقصد اصلی اللہ کی عبادت ہے. یہ لفظ یاد کر لیجئے کہ مقصد اصلی اللہ کی عبادت ہے، اطاعت ہے. تجارت کرنا، پیسہ کمانا یہ ضرورت ہے، پیسہ کمانا یہ ضرورت ہے. اللہ کی عبادت کرنا یہ اصل مقصد ہے. اصل مقصد تو اللہ کی اطاعت ہے، لیکن پیسہ کمانا یہ ضرورت ہے. اگر پیسہ نہ کمایا جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر مسجدیں کوئی بنانے کے لیے تیار ہوگا تو بغیر پیسوں کے بنے گی. مسجد بنانا تو پیسوں کی ضرورت، حج پر جانا ہے تو پیسوں کی ضرورت، عمرے پہ جانا ہے تو پیسوں کی ضرورت، بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے یہاں جانا تو پیسوں کی ضرورت، شادی کرنی ہے اگر سنت کے مطابق کرنی ہے، مہر ادا کرنا ہے تو پیسوں کی ضرورت ہے، صدقہ کرنا ہے تو پیسوں کی ضرورت ہے، اسکول کی فیس دینی ہے تو پیسوں کی ضرورت ہے. تو پیسہ کمانا حرام نہیں ہے، پیسے سے محبت کرنا حرام ہے. دنیا کمانا حرام نہیں ہے، دنیا سے محبت کرنا حرام ہے. دنیا کمانا حرام نہیں ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھنا ہی حرام ہے. مسلمانوں میں اور غیر مسلموں یہی فرق ہے کہ غیر مسلم سمجھتا ہے کہ سب کچھ دنیا ہے، جو مال میرے پاس ہے میری محنت کا ہے، کوشش کا ہے، جد و جہد کا ہے، یہ سمجھتا ہے. مسلمان کیا کہتا ہے کہ جو مال میرے پاس ہے اللہ کی عطا ہے، جو مال میرے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ دنیا تک محدود نہیں، مجھے اس مال کو، اس دولت کو آخرت کے لیے بھیجنا ہے اور مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے وہ آخرت میں کام آنے والا ہے. بہرحال احادیث میں بے شمار فضائل اور مناقب تجارت کے اور سچے تاجروں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کا دور ہوگا، جیسا کہ چل رہا ہے عام طور پر، فتنوں کا دور ہوگا. ایسے وقت میں کوئی حلال روزی کمانے والا اگر ہے
دور میں حلال روزی کمانے والا اگر ہے تو اس کو 50 شہیدوں کا ثواب دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ فتنوں کا دور ہے، حرام طریقے سے کروڑوں بھی کما سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے انسان حلال کما رہا ہے، کم میں خرچ، کم میں استعمال کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 50 شہیدوں کا ثواب اس کو عطا کر دیا جائے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور پھر وہی معاملہ کہ ہمارے معاملات اور ہمارے کاروبار ایسے نہیں ہیں. ہمارے معاملات، کتابوں کے اندر ایک صاحب کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ چائنا کے اندر ایک آدمی مسلمان ہوا، مسلمان، اس نے کتابیں پڑھی، مسلمانوں کی عبادات کے بارے میں پڑھا، کس کی عبادتیں ہوتی ہے، مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں پڑھا، کتابیں پڑھی، فروخت، خرید و فروخت کے مسائل کیا کیا ہیں سارے پڑھے. ان تمام پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئے. چائنا کا کچھ دنوں کے بعد مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کافر ہو گئے. کیوں؟ اس نے یہ کہا کہ جو کچھ میں نے مسلمانوں کی کتابوں میں پڑھا تھا وہ صرف کتابوں تک محدود ہے. میں نے جب بازاروں میں دیکھا تو کوئی عمل نہیں ہے. میں نے جب بازاروں میں دیکھا تو ان کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر کچھ بھی عمل نہیں ہے. کتابوں میں ان کی صداقت ہے، سچائی ہے، ایمانداری ہے، عقل حلال ہے. جب ان کے کاروبار کو دیکھتا ہوں، تجارت کو دیکھتا ہوں، زراعت کو دیکھتا ہوں، تو کہیں سے کہیں تک کتابوں میں لکھی ہوئی بات پر عمل نہیں ہے. اس لیے میں اس دین کو پسند نہیں کرتا، یہ کہہ کر وہ مرتد ہو گیا. یہ ہمارا حال ہے. تو تجارت اگر سچائی کے ساتھ ہوگی، دوسرے لوگ دیکھ کر ایمان قبول کریں گے. اور اگر تجارت جھوٹ کے ساتھ ہوگی تو دوسرے لوگ اسلام تو بہت دور کی بات اسلام کو ناپسند کریں گے. اسلام کو پسند کرانے کے لیے جہاں نمازوں کی ضرورت ہے، ٹوپیوں کی ضرورت ہے، عبادتوں کی ضرورت ہے، کہ لوگ مسلمانوں کی داڑھیوں کو دیکھ کر، لوگ مسلمانوں کی عبادتوں کو دیکھ کر، لوگ نمازوں کو دیکھ کر، زکاتوں کو دیکھ کر، صدقات کو دیکھ کر، دعوت و تبلیغ کو دیکھ کر، اجتماعیت کو دیکھ کر، جہاں اسلام کو قبول کرنے والے ہیں وہی معاملات اگر اعلیٰ ہو تو اسلام کو قبول کرنے والے بن جائے. انڈونیشیا کے اندر اور ملیشیا کے اندر جو اسلام پھیلا ہے، جہاں اس کے اور ذرائع ہیں دعوت و تبلیغ جہاں ہے، اس میں سے اہم رکن یہ بھی ہے کہ شام سے، یمن سے لوگ تجارت کرنے آتے تھے. لوگ تجارت کرنے آتے تھے اور تجارت سچائی کے ساتھ کرتے تھے. ان کی سچائی، امانتداری، دیانتداری کو دیکھ کر لوگ پوچھتے تھے کہ ان کا مذہب کون سا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ کون سا مذہب ہے جو ان کو صداقت سکھاتا ہے؟ ان کو بتایا جاتا ہے ان کا مذہب اسلام ہے، ان کا مذہب دین اسلام ہے، اور وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جھوٹ بولے. وہ اس کو دیکھ کر اسلام کو قبول کرتے تھے. یہ بات کتابوں میں لکھی ہے، اٹھیے آپ دیکھیے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اسی لیے کہا کہ بازار دنیا سے آخرت کے بازار سے غافل نہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی آج بازاروں میں دھوکہ دھڑی کر لے، کل کو آخرت کا بازار بھی لگنا ہے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، وہاں بھی جواب دینا ہے. اس کی بھی تیاری کر کے سوچ لے. بازار دنیا سے، آخرت کے بازار سے غافل مت ہو. تمہاری تجارت اگر نماز سے روک رہی ہے تو تمہاری تجارت کامیاب نہیں. تمہاری تجارت کی وجہ سے اگر زکات رک رہی ہے تو تجارت کامیاب نہیں. تجارت کی وجہ سے صدقات اور زکات رک رہے ہیں تو تجارت کامیاب نہیں. تجارت وہی کامیاب ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ پہلے عبادات ہے، دوسرے نمبر پر تجارت ہے. عبادت سے فارغ ہو جاؤ، خالی وقت میں تجارت کرو، حلال روزی تلاش کرو. تم مسجدوں کے بھی مسلمان بن جاؤ، بازاروں کے بھی مسلمان بن جاؤ. تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے. عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے محدث گزرے ہیں، کتنے بڑے محدث گزرے ہیں. لکڑی کے قلم چلا کرتے تھے اس وقت میں. تو کسی کا لکڑی کا قلم لکھنے کے لیے حدیثی کتابیں لکھتے تھے. اچانک اپنے شہر جانا ہوا بغداد، تو اپنے ساتھ میں جو سامان ان کا تھا اس میں وہ قلم بھی چلا گیا. اب جب اپنے شہر پہنچ گئے بغداد میں تو وہاں جا کر سامان کھولا تو دیکھتے کیا رہے، یہ میرے پاس قلم آ گیا. یہ قلم تو میرا نہیں تھا، یہ تو میں نے کسی سے ادھار مانگ رکھا تھا، کسی سے ادھار مانگ رکھا تھا. لکڑی کا قلم. تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب دیکھا تو فوراً واپس ہو جائیے،
वहीं से फौरन वापस हो गए और बगदाद से 2 दिन का सफर करके आए और उसको वापस करके गए। ये है मामला, उनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ। आज हमारा माहौल क्या है? तिजारत करते हैं, झूठ बोलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये फरमाया कि सच्चा ताजिर नबियों के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, वहीं अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया कि झूठा जो ताजिर होगा उसका अंजाम फासिक और फुज्जार के साथ होगा, फासिक और फुज्जार के साथ होगा। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान झूठ बोलकर कारोबार करता है, कारोबार को बढ़ाता है, बरकत को खत्म करता है। कारोबार तो उसका बढ़ जाएगा झूठ बोलकर, लेकिन रिस्क के अंदर से बरकत खत्म हो जाएगी। बरकत अगर बाकी रखनी है तो जबान पर सच्चाई आनी चाहिए। आज हमारा हाल यही है, एक चीज 10 रुपए की है, सब बाजारों में 10 रुपए की बिक रही है, अब उसको हम 20 रुपए की दे रहे हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी, जितनी चाहे बेचो, 20 की बेचो, 30 की बेचो, आपके लिए हलाल है। लेकिन अगर ये बोलकर दे रहे हैं कि ये आला क्वालिटी का है, हालांकि वो आला क्वालिटी का नहीं है, वही है, लेकिन झूठ बोलकर बोल रहे हैं कि दूसरी कंपनी का है, ये आला क्वालिटी का है और उसकी वजह से इसके रेट बढ़ गए, ये झूठ है, ये झूठ है। आला क्वालिटी है तो आप बताइए, कोई मसला नहीं, जितने में चाहे बेचिए, फरोख्त करिए। लेकिन अगर आला क्वालिटी का वो नहीं है, जिस चीज को आप बता रहे हैं वो नहीं है, तो गोया कि आप झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं, जो बाजारों में लोगों को साथ फरोड़ करे वो हम में से नहीं। कितनी बड़ी छोटा सा जुमला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखा देने वाले को, फरोड़ करने वाले को, झूठ बोलने वाले को अपनी उम्मत से निकाल दिया। और जिसको अपनी उम्मत से निकाल दिया, क्या उसकी दुनिया और आखिरत कामयाब हो सकती है? नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में जा रहे हैं, एक गल्ला देखा, अनाज का गल्ला देखा, उसके अंदर हाथ डाला। जैसे ही हाथ डाला, देखते क्या है कि नीचे क्या है, गेहूं जो है वो गीले हैं, और ऊपर क्या है, सूखे हैं। ऊपर से सूखे नजर आ रहे हैं और नीचे देखा तो क्या है, गीले हैं। उन सहाबी से उनसे पूछा ये कैसे गीले हैं? फरमाया कि ये बारिश में भीग गए थे। कि तुमने इनको ऊपर क्यों नहीं डाला? इसलिए कि जो आदमी लेगा वो ऊपर को देखकर लेगा, जो सूखे हुए हैं उसको गीले का मालूम नहीं। अगर उसने सूखे समझकर गीले को वो लेता गया और घर जाकर वो खोल रहा है, ये धोखा है, ये फ्रॉड है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस तरह का धोखा देगा, यानी अगर सामान के अंदर कोई ऐब है और ऐब बताए बगैर उसको फरोख्त कर दिया, ये भी धोखा है। हमारे सामान में कोई ऐब है और हमने बताया नहीं और बगैर उसके फरोख्त कर दिया कि आला है, और बाहर जाकर वो देख रहा है, घर जाकर देख रहा है तो गलत है, तो ये फ्रॉड और धोखा है, ये नाजायज है और हराम है। इससे रिस्क कहना कि इससे रिस्क की भी बढ़ोतरी हो जाएगी, माल के अंदर बरकत नहीं होगी। माल के अंदर बरकत लानी है, अपनी तिजारतों को सही करना होगा। तिजारत करो, इसका हुक्म है कुरान में भी, तिजारत का हुक्म है हदीस में भी, लेकिन तिजारत सच्चाई के साथ होनी चाहिए, अमानतदारी के साथ होनी चाहिए, दयानतदारी के साथ होनी चाहिए। अगर हमारी तिजारत भी आला हो, हमारा हश्र नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा। अगर हमारी इबादत और हमारी तिजारत अगर गलत है तो फिर हमें अपने अंजाम को सोचना चाहिए। इसलिए मकसद असली अल्लाह की इताअत और अल्लाह की फर्माबरदारी और नमाज और रोजा और इबादत है। दूसरे नंबर पर तिजारत है। हमारी इबादत भी आला होनी चाहिए, हमारी तिजारत भी आला होनी चाहिए। हम मस्जिदों के भी मुसलमान बने और बाजारों के भी मुसलमान बने। जब हम मस्जिदों के और बाजारों के मुसलमान बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह मुआशरा खुद ब खुद सही हो जाएगा। फिर ये जलसे, ये जुलूस, ये क्यों हैं? ये मुआशरे को सही करने के लिए हैं। लेकिन जब तक कहना मौलाना पीएम मुज़म्मिल साहब दामत बरकातुहू का कि जब तक हर इंसान अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं करेगा, जुमे के कितने भी बयान होते रहें तो इस्लाह होने वाली नहीं। अपनी फिक्र हमें खुद करनी होगी। हर इंसान को अपनी कब्र में सोना है, हर इंसान को अपनी कब्र में सोना है। हमें अपनी फिक्र खुद करनी होगी, चाहे वो तिजारत की हो, ज़राअत की हो, कुछ भी हो, वो आलिम हो, गैर आलिम हो, हमें अपनी फिक्र खुद करनी होगी। जब हम अपनी फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा भी सही होगा और हमारे मुआशरे के अंदर रौनकें पैदा होगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना